بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 5 آیت نمبر 35۔ قرآن کریم میں عمومی خطاب مردوں کو ہے اور تغلیباً ضمناً مستورات اور عورتیں بھی شامل ہوا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر و اکثر خطابات یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مستورات کے سب معاملات تستر، پردہ پوشی پر مشتمل ہوتی ہے، اور تستر اور پردہ پوشی کا عنصر غالب رہتا ہے، جس میں مستورات کا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ اگر قرآن کریم پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن کریم میں صرف ایک عورت مریم بنت عمران کا نام آیا ہے، باقی مستورات کے ساتھ امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط مذکور ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت باپ کی طرف نہیں ہو سکتی، اس لیے ماں کی نسبت سے مریم علیہ السلام کا نام ظاہر کیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب خود ایک بہت بڑی حکمت، مصلحت پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ بات بعض مستورات کو ناگوار گزری، اور متعدد روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مستورات حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مردوں کا ذکر فرمایا ہے، مردوں کو خطاب فرمایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں بسند حسن حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض روایات میں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آیات مذکورہ عورتوں کی دلجوئی اور اعمال کے مقبولیت کا ذکر کے حوالے سے نازل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے بارگاہ مقدس میں مقبولیت اور فضیلت کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے، اللہ کی اطاعت پر ہے، اور اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے۔ نیک مرد ہو یا نیک عورت ہو، اللہ کے نزدیک تقوی اور اعمال صالحہ معتبر ہے۔ اسلام کے عبادات میں بہت سارے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن پورے قرآن کریم میں کسی بھی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا، ما سوائے ذکر اللہ کے، کہ متعدد آیاتوں میں حکم الہی ہے ذکر الہی کا کثرت کے ساتھ، اور فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ غالباً اس میں حکمت یہ ہے کہ ذکر اللہ سب عبادات کی روح ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے
کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ داروں میں کس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ پھر اس طرح نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ کے متعلق متعدد سوالات ہوئے، اور ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے وہی زیادہ مستحق اجر ہے۔ رواہ احمد کذاوی تفسیر ابن کثیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب عبادات میں سب سے زیادہ آسان جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر الہی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہے نہیں ہے، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، حضر میں، سفر میں۔ اس میں نہ کچھ زیادہ محنت اور نہ کچھ زیادہ محنت کا متقاضی ہے۔ دنیا کے کام بھی کرو، اللہ کا ذکر بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتا، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مسلمان مرد، والمؤمنات مسلمان عورتیں، والقانتین اور فرمان بردار مرد، والقانتات اور فرمان بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات اور سچے عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین روزہ دار مرد، والصائمات روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنے شرمگاہوں کی، والذاکرین اللہ اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کثیرا جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرتاً بخشش، واجراً عظیما اور بہت بڑا اجر۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔